مغرب کی طرف پھیلی ہوئی پہاڑیوں کے اوپر سورج ڈوب رہا تھا۔ آفتابی گولے کا آدھا حصہ پہاڑیوں کے نیچے جا چکا تھا اور آدھا حصہ ابھی باہر دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج ابھری ہوئی پہاڑیوں کے نیچے ڈوب گیا۔ چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا۔ سورج دھیرے دھیرے اپنی روشنی سمیٹ رہا تھا۔ ظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب یہ سارا ماحول تاریکی میں ڈوب جائے گا، مگر عین اس وقت جب یہ عمل ہو رہا تھا، آسمان کی دوسری طرف سے ایک اور روشنی نمودار ہوئی۔ یہ 14ویں کا چاند تھا جو عین مخالف سمت میں سورج کے ڈوبنے کے بعد روشن ہو رہا تھا اور کچھ دیر بعد پوری طرح روشن ہو گیا۔ سورج کی روشنی کے جانے پر زیادہ وقت ابھی نہیں گزرا تھا کہ دوسری روشنی نے ماحول پر قبضہ کر لیا۔ یہ قدرت کا ایک اشارہ ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب ایک امکان ختم ہوتا ہے تو دوسرے امکان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوا تو دنیا نے چاند سے اپنی بزم کو روشن کر لیا۔ اسی طرح افراد اور قوموں کے لیے بھی ابھرنے کے امکان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دنیا اگر ایک بار اسے گھرا دے تو رب کائنات کی اس دنیا میں اس کے لیے مایوس ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ وہ نئے مواقع کو استعمال کر کے دوبارہ اپنے ابھرنے کا سامان تیار کر سکتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ انسان اپنی دانش مندی کا ثبوت دے اور مسلسل جد و جہد جاری رکھے۔ یہ دنیا خدا نے عجیب امکانات سے بنائی ہے۔ یہاں مادہ فنا ہوتا ہے تو توانائی بن جاتا ہے، تاریکی آتی ہے تو اس کے بطن سے ایک نئی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، ایک مکان گرتا ہے تو نئے مکان کے لیے زمین خالی کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کی زندگی کا ہے۔ ہر ناکامی کے اندر اس کی کامیابی کا امکان موجود رہتا ہے۔ دو قوموں کے مقابلے میں ایک قوم آگے نکل جائے اور دوسری قوم پیچھے رہ جائے تو بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک اور عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی ہوئی قوم میں عیش پرستی اور سہولت پسندی آ جاتی ہے، دوسری طرف بچھڑی ہوئی قوم میں محنت اور جد و جہد کا نیا جذبہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں کسی کے لیے مایوس ہونے کا سوال نہیں۔ حالات چاہے کتنے بھی ناموافق دکھائی دیتے ہوں، اس کے آس پاس انسان کے لیے ایک نئی کامیابی کا امکان موجود رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس نئے امکان کو جانے اور استعمال کر کے اپنی کھوئی ہوئی بازی دوبارہ جیت لے۔